بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گندی سوچ اور گندی نیت تو دماغ کی ہوتی ہے، ورنہ جسم کی بناوٹ تو بہن کی بھی وہی ہوتی ہے۔ بابا جی کہتے ہیں، پتر دل کے پنجرے میں کسی کو قید کرنے کی حماقت مت کرنا، سکون اڑ جائے گا۔ زندگی کی کتاب کے سب اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتے، بس اگر کوئی ایسا ورق آ جائے سامنے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کر لیجئے۔ عورت دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے جس سے پیار بھی کرو تو وہ ڈر جاتی ہے۔ صدقہ جہنم سے بچانے کا ذریعہ صدقہ کسی بھی چیز کا کر سکتے ہیں۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا، جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح، مگر ضرور صدقہ کر کے دوزخ کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ عورت کی طاقت اس کے جذبات میں ہوتی ہے۔ طوائف جسم تو دے دیتی ہے مگر کبھی بھی اپنے جذبات تک کسی بھی مرد کو پہنچنے نہیں دیتی، جبکہ عام عورت جب محبت کرتی ہے تو سب سے پہلے اپنے جذبات دیتی ہے۔ وہ جسم دے یا نہ دے، مگر اس کے آنسو، اس کی خوشی، اس کی دوسری عورتوں سے جلن اور دعائیں بس اسی انسان سے منسوب ہوتی ہیں جس سے وہ محبت کرتی ہے۔ خواہش کرنا غلط نہیں، خواب دیکھنا جرم نہیں، کسی کی چاہ کرنا گناہ نہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ چیز اس کی آنکھوں اور دل کو بھا جائے، وہ اس کی آرزو ضرور کرتا ہے، لیکن اس چاہ کو پورا کرنے کے لیے صحیح اور غلط میں فرق بھول جانا غلط ہے۔ عموماً ایک جملہ سننے کو ملتا ہے کہ منہ پر بولنے والے دل کے صاف ہوتے ہیں۔ ایسی دل کی صفائی کا کیا فائدہ جو دوسروں کے دل کو الفاظ کے نشتر چبھو کر زخمی کر دے۔ کچھ باتوں کا بوجھ خود اٹھا کر دوسروں سے درگزر کرنے کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ غصے میں جو چھوڑ جائے وہ واپس آ سکتا ہے، لیکن جو مسکرا کر چھوڑ جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ جس کو آپ نے غلط لگنا ہوتا ہے، آپ ہر حال میں اسے غلط لگتے ہو، چاہے کچھ بھی ہو۔ صفائیاں فضول، وضاحتیں فضول۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا۔ ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنی منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں، ملامتیں بھی انہی کے حصے میں آتی ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ لوگ لوگ ہوتے ہیں، انہیں مسالے دار چیزیں دلچسپ لگتی ہیں، چاہے سامنے والے کی عزت تباہ ہو جائے۔ سریعام بدنام ہونے سے سب ڈرتے ہیں۔ اگر عورتوں کو لگتا ہے کہ مردوں کی زیادہ تر نسل بد کردار ہے تو انہیں چاہیے کہ بطور ماں اپنے بچوں کی اچھی پرورش کریں۔ جو تمہیں سچ میں چاہے گا وہ تم سے کچھ نہیں چاہے گا۔ دل میں اترنے کے لیے سیڑھی کی نہیں، اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم اس لیے خاموش ہو جاتے ہیں کہ دوسرے انسان کو ہمارا احساس ہو، وہ خود ہم سے بات کرے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ مان تو ہوتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں۔ لوگ ہماری زندگی کا ایک ورق پڑھ کر پوری کتاب خود ہی لکھ لیتے ہیں۔ اے مطلب تیرا شکریہ، تو نے جوڑ رکھا ہے انسانوں کو۔ ہو تعلق تو روح سے ہو، دل تو اکثر بھر جاتے ہیں۔ تین چیزوں کا کبھی بھی کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہیے: آپ کی آمدنی، میاں بیوی کی باتیں، آپ کا اگلا قدم۔ رب کہتا ہے کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکالیف کی فکر مت کرنا۔ عورت مرد کی امیری، غریبی سے بالکل متاثر نہیں ہوتی، وہ تو بس اس مرد سے متاثر ہو جاتی ہے کہ کوئی مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ کمزور ہے وہ مرد جو عورت کے دل میں محبت پیدا کرے اور پھر اس کا ہاتھ نہ تھامے۔
زندگی جب کچھ دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی، اور جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی۔ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں جوڑتے جوڑتے انسان خود ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ دکھ، کچھ درد، کچھ اداسیاں بہت ہی ذاتی ہوتی ہیں، جنہیں ہم چاہ کر بھی کسی پر عیاں نہیں کر پاتے۔ شاید ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیوں اداس ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مالک ہمیں اوپر سے دیکھ رہا ہے، جبکہ وہ تو اندر سے دیکھتا ہے۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ محبت وہ ہے جو بنا دیکھے کی جائے۔ محبت میں حاصل لا حاصل کا خیال نہیں کرتے۔ محبت تو صرف ٹوٹ کر چاہنے کا نام ہے۔ محبت میں انجام کی فکر نہیں کرتے۔ محبت تو ہر انجام پر سر جھکا دینے کا نام ہے۔ محبت میں گلہ نہیں کرتے۔ محبت تو ادھوری ہو کر بھی مکمل ہونے کا نام ہے۔ مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت پیار ہے، مکافات عمل۔ سکون سا آ جاتا ہے یہ لفظ سن کر کہ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ انسان دنیا کے کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔ بہت سے دلاسے بہت ضروری ہوتے ہیں مگر میسر نہیں ہوتے۔ ایک وقت آتا ہے جب حاصل اور لا حاصل کے درمیان جنگ ختم ہو جاتی ہے، بس ایک چپ سی لگ جاتی ہے۔ زنگ لگ جاتا ہے محبت کو، کیوں یہ جذبات مرنے لگتے ہیں جن پہ ہم جان تھے کبھی دیتے، کیوں وہ انجان لگنے لگتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، گھر میں غصہ ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے۔ یہ شکایت نہیں تجربہ ہے۔ قدر والوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، عبادتیں بھی، محبتیں بھی اور نفرتیں بھی۔ آدھی زندگی گزار دی ہم نے پڑھتے پڑھتے، اور سیکھا کیا؟ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا۔ زندگی کی تھکن میں گم ہو گیا وہ ایک لفظ جسے سکون کہتے ہیں۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ کل کی فکر مت کرو، جس رب نے آج تک سنبھال لیا ہے وہ کل بھی تمہیں سنبھال لے گا، بس رب پر بھروسہ رکھو۔ محبت کے بدلے محبت ملے یا نہ ملے پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ محبت کبھی بھی صلہ نہیں مانگتی، لیکن ہماری بے تحاشا محبت کی کوئی بے قدری کرے تو ذات بکھر کر رہ جاتی ہے۔ میرے چھوڑنے کی دیر تھی، وہ مر گیا کسی اور پر۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے ناراضگی زہر کر دو۔ جس نے اپنی ماں کا پیر چوما گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ زندگی میں کبھی اس انسان کو مت کھونا جو غصہ کر کے پھر خود تمہارے پاس آ جائے۔ میری ذات بھلے اچھی نہ ہو لیکن یقین مانو فرشتہ تم بھی نہیں ہو۔ مجھے مایوس ہونے پر اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہے۔ باپ کی دولت پر گھمنڈ کرنے کا کیا مزہ؟ مزہ تو تب ہے جب دولت اپنی ہو اور فخر باپ کرے۔ کبھی بھی دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے، لیکن ہم شکر ادا کرنے کی بجائے یہ بول دیتے ہیں کہ کاش کچھ اور مانگ لیتے۔ عورت ایک تصویر کی مانند ہے، اگر جاہل کے ہاتھ لگ جائے تو اپنی قدر کھو دیتی ہے، مگر صاحب دانش اس انمول ہیرے کو بیش قیمت خیال کرتے ہیں۔ عورتوں کی عقلیں ان کے جمال میں اور مردوں کا جمال ان کی عقلوں میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے، کسی سے اتنا بھی ناراض نہ ہو کہ دوسرا آپ کو مناتے مناتے تھک جائے۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں: تقدیر سے زیادہ چاہنا، وقت سے پہلے چاہنا۔ مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو برباد کر دیتا ہے۔ باطن کو کوئی نہیں جانتا، لوگ اپنی عادتوں سے پہچانے جاتے ہیں۔
کیونکہ عادات شخصیت کی ترجمانی کرتی ہے۔ جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ اس گھر میں برکت اور خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی جس گھر کی عورتوں کی بلند آوازیں گھر سے باہر جاتی ہوں۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، لوگوں کو راضی رکھنا ناممکن ہے اور لوگوں کی زبانوں کو خاموش رکھنا اس سے بھی مشکل۔ لوگوں کی زبانوں سے تو انبیاء تک محفوظ نہ رہے۔ لوگ دو طرح کے ہیں، ایک سخی لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، دوسرے مالدار مگر وہ کسی کی حاجت روائی نہیں کرتے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جب بھی تم پر کوئی سخت مصیبت یا پریشانی آئے تو ہم اہل بیت کے وسیلے سے اللہ سے مدد طلب کرو۔ لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور اعمال میں ان سے علیحدہ رہو۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ جتنی بھی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، جتنا بھی بڑا امتحان کیوں نہ ہو، گھر سے نکلتے وقت ایک روٹی کا نوالا نمک کے ساتھ کھا کر نکلو۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ گھر مایوس ہو۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، بہت زیادہ باتیں کرنے والے سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔